ارحم الراحمین۔ جی بتائیے کہ کس کو کس عمل سے کیا فائدہ ملا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا شکرانہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ عمل، یہ ٹوٹکا، یہ تسبیح، یہ وظیفہ، یہ چھوٹا سا کوئی عمل میں نے کیا، مجھے فائدہ ہوا، یا کسی سے سنا اسے فائدہ ہوا۔ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ آپ اور آپ؟ ٹھیک ہے، ہاں جی مائک دے۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرا نام طارق محمود ہے، اور میں تقریباً رمضان سے یہ دعا پڑھ رہا ہوں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یہ میں نے نیٹ سے دیکھ کے پڑھنی شروع کی تھی، اور ماشاءاللہ اس کے فضائل تو بہت ہیں، لیکن جب میں بیسیکلی میں کام کرتا ہوں سیل مین کا، اور جب میں نکلتا ہوں یہ پڑھتا جاتا ہوں اور مجھے ماشاءاللہ اتنی آرڈر ملتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ یہ یعنی کہ اس کے جو فائدہ ہے نا بہت زیادہ، تو یہ میں پڑھتا ہوں، لیکن میں نے یہ نیٹ سے پڑھی تھی۔ اگر آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں تو مہربانی آپ کی۔ اجازت دے دی پھر آرڈر زیادہ ملیں گے۔ آپ نے خود ہی کہا نا کہ کڑ کڑ کے وہ دودھ والا وہ دہی جم جائے گا، میرا بھی مہربانی ہے۔ کہتے ہیں میں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھتا ہوا جاتا ہوں، آرڈر زیادہ ملتے ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، توقع سے زیادہ ملتے ہیں، توقع سے زیادہ ملتا ہے۔ پھر وہ جیسے میں نے ایک بندے کو ایک دعا دی تھی، کہتے جی دعا واپس کر لیں، مجھ سے نوٹ گنے نہیں جاتے، پھر آپ کا بھی ایسے نہیں، آپ گن لیں گے، ایسا مطلب ہے بڑے ڈاڈے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے، بڑی مہربانی، سب کو اجازت ہے جی۔ اور السلام علیکم حکیم صاحب، آج تو 10 دن پہلے نا ایک دم میرے نا چہرے پہ سوجن سی آنی شروع ہو گئی تھی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، تو ایک دن میں دیکھا تو میں کہا کہ جا کے نا میں تھوڑی زیارت کرا، بہت سارے دن میں 1:30 بجے اتنے دیکھا تو مسکرا کے نکلے نا، تو اس تو بعد میرے دل کی دھڑکن بھی تیز نہیں ہوئی اور جرانا میرے جسم سے سیک بھی نہیں نکلیا۔ اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ ہاں جی، اور کون بتائے گا؟ یہ گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ میں فجر پڑھ کے نکلا ہوں، تو بے ساختہ درود شریف جیسے آپ ماشاءاللہ درس کے آغاز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، تو میں بے ساختہ پڑھتا جا رہا تھا، پتہ نہیں چلا، اچانک سامنے شیشہ پڑا ہوا تھا بہت بڑے سائز کا، تو میرا قدم یوں کسی نے جیسے اٹھا کے دائیں طرف کر دیا ہو، مجھے بے ساختہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوئی، اتنا بڑا شیشہ تھا، ٹرانسپیرنٹ ویسے ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا، بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا میرے ساتھ۔ تو اسی طرح ہی 8-10 دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک جگہ سے کچھ چیز خرید رہا تھا، تو اچانک سے موٹر سائیکلیں بڑی زور سے ٹکرائیں اور میرے پاؤں کے قریب آ کے دونوں موٹر سائیکلیں نا گر گئی آ کے، اور جو بیٹھے ہوئے تھے سوار وہ بھی گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہوا کہ خیر وہ بھی بچ گئے جس طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی محفوظ رکھا، اور وہ جو جہاں جتنا ہجوم تھا وہ اس درود شریف کی برکت سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سے ملا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فائدہ کیا ہے۔ ایک اور بڑا مشاہدہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ دکاندار حضرات جو گھر سے نکلیں باوضو ہو کے نکلیں، اور نمبر 2 اول آخر درود شریف 11 بار سورۃ ناس اور فلق پڑھنی ہے، تو میں پڑھتا جاتا ہوں، دکان تک جب پہنچتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، باقی سارے فارغ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں مصروف ہمہ وقت رہتا ہوں، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ میرا کام کپڑے کا ہے۔ ٹھیک، اور بتائیں جی۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں جیلم سے ساجد، پچھلے 3-4 سال سے میں زیادہ بیمار تھا، اور آپ کا درس سننے کی وجہ سے آمین لا ینصرون
مذاکرے میں حامیم لا ینصرون جو لفظ ہے وہ اور کچھ اور دعائیں پڑھنے کی وجہ سے تقریباً میں 6 دن کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا. اس سے پہلے میں بالکل ثقت نہیں تھی کہ میں چل سکتا. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت. ہیلو السلام علیکم. میں سورۃ کوثر کا وظیفہ کا. السلام علیکم حضرت صاحب. سورۃ کوثر کا وظیفہ کی آپ کو برکات حضرت بتاتا ہوں. میں مہینے کا پہلے سودا لاتا تھا تو یعنی 28 لاسٹ دنوں میں وہ سودا ختم ہو جاتا تھا. تو آپ کے درس میں یہ سنا کہ سورۃ کوثر تو 41 دفعہ پڑھ کے دم کریں تو اللہ تعالیٰ برکت عطا کریں گے. تو میں نے یہ وظیفہ گھر میں شروع کیا تو اب الحمدللہ یعنی سودا ختم بھی نہیں ہوتا اور بچ بھی جاتا ہے. بعد اوقات تو 10 دن تک بھی چلتا رہتا ہے. یہ سورۃ کوثر کی برکات سے میرے گھر کی راشن میں اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی ہے. حضرت جی اور بتائیں. یا رب موسیٰ یا رب الکریم کامر میں نے آپ کے درس میں سنا تھا تو میری سم گم ہو گئی تھی تو میں نے یہ عمل شروع کر دیا. ہفتہ ہو گیا نہیں مل رہی تھی. مجھے دوستوں نے کہا کہ نہیں نکلوا لو. میں نے کہا نہیں اس میں نمبر ہے میں وظیفہ کر رہا ہوں انشاءاللہ مجھے مل جائے گی. تو ایک دن صبح قدر نے فون کیا کہ تمہاری سم مل گئی میرے موبائل میں تھی. یہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم کی وجہ سے یہ سم مجھے اپنی واپس مل گئی. جی ماشاءاللہ. جی السلام علیکم. میرا نام غلام فرید ہے. الحمدللہ میں نے کسی کو پیسے دیے تھے زمین خریدنے کے لیے. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفہ پڑھا. وہ دھوکے باز تھا. الحمدللہ وہ پیسے مجھے واپس مل گئے ہیں. تقریباً وہ 2 لاکھ روپے رقم تھی. جی اور بتائیں. جی کون بتائے گا. اپنے بیٹے کو میں فون کر رہا تھا وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا. کچھ دیر کے بعد اس نے فون اٹھایا تو میں نے اسے کچھ کہا اور کچھ باتیں کی. گھر میں آیا تو میں نے کہا کہ یار اس نے کہا کہ جی میں فون اس لیے نہیں اٹھا رہا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے میں نے سائلنٹ میں لگایا تھا تو مجھے بھول گیا تھا. خیر پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے مجھے گالیاں کیوں دی. میں نے کہا میں بائیپولر ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہوں تو میں گالیاں نہ دیتا اپنا دماغ خراب کر لیتا. وہ بات جو میں کہنا چاہتا یہ تھا میرا بیٹا کہنے لگا ابو یا حفیظ یا سلام اور سارے عمل میں کرتا رہتا ہوں اور پورے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اور سارے امال میں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. مجھے اس کے یقین پہ بہت رہ سکھایا. میں نے کہا بیٹا میں بہت دیہاتی ہوں جو مولوی کے کہنے پہ بسم اللہ کہتا ہے وہ دیہاتی جو ہے نا وہ نہر پار کر جاتا ہے لیکن خود مولوی نہر پار نہیں کر سکتا. آپ کا یقین بہت بلند ہے. آپ کا یقین اللہ مجھے بھی عطا کرے. اس کا مطلب ہے کہ آئندہ کے لیے آپ گالیاں نہیں دیں گے. ہاں جی انشاءاللہ. نہیں آپ نہیں دیں گے. ابھی اپنی گالیوں کی نیت کر کے یا حفیظ یا سلام پڑھیں گے تاکہ حفاظت